اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے انشاءاللہ آنورڈز میں کوشش کروں گا کہ کرنٹ افیئرس کو بھی ساتھ ساتھ کیری آن کروں۔ میرے ایگزامس تھے جس کی وجہ سے میں نے ان کو کٹ ڈاؤن کیا ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اب یہ آنورڈز ہم کرنٹ افیئرس کو بھی دیکھتے رہیں گے۔ تو آج ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے انٹونی بلنکن۔ یہ سیکٹری آف اسٹیٹ ہیں یو ایس اے کے۔ انہوں نے آج اور کل 18 اور 19 جو جون ہے اس کو انہوں نے وزٹ کرنا ہے چائنا۔ ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا بریک تھرو اس کے اندر کچھ ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ یو ایس چائنا رائیولری کے پرسپیکٹو میں ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ انٹونی بلنکن ہیں، سیکٹری آف اسٹیٹ آف یو ایس اے۔ دس از کنسیڈرڈ ایز سیکنڈ موسٹ جو پاورفل پوسٹ ہے ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ سیکنڈ یا تھرڈ آپ اسے کنسیڈر کر سکتے ہیں، بیکاز پہلے نمبر پہ پریزیڈنٹ، پھر آپ کا وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد سیکٹری آف اسٹیٹ اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو جو ان کے اسپیکر ہوتے ہیں وہ یہ اس طریقے سے انہوں نے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ دا موسٹ پاورفل سیٹ ہے ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یہ 75th ہے جی سیکٹری آف اسٹیٹ۔ آئی تھنک اس کو ایک بار گوگل کر لیجئے گا۔ تو یہ پہلا، یہ جو اس کی امپورٹنس ہے اس کو تو ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو جب ٹرمپ تھے 2016 سے لے کر 2020 تک، تو انہوں نے نا ایک بار وزٹ کیا تھا چائنا۔ اس کے علاوہ یہ پہلے جو سیکٹری آف اسٹیٹ ہیں جنہوں نے وزٹ کیا ہے چائنا۔ اس کی امپورٹنس جو اس وزٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پچھلے 5 سالوں میں پہلا ہائیسٹ جو وزٹ ہے آف اینی اس طرح کے جو ہائیسٹ آفیشیل ہے ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس ٹورڈس چائنا۔ ٹھیک ہے، اور جب سے بائیڈن آیا ہے ان کی تو ویسے ہی جو پالیسی ہے وہ کافی ٹف ہے ٹورڈس چائنا۔ سٹارٹ جو کی تھی وہ ٹرمپ نے کی تھی، ہم اس کو بھی دیکھیں گے جو ہسٹریکل کنٹیکسٹ ہے اس یو ایس چائنا رائیولری کا۔ اور فردر مور انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان قریب جلد نا انڈو پیسفک کے اوپر بھی میں کچھ لیکچرز بناؤں۔ وہ کافی عرصے سے پینڈنگ پڑی ہے ایک سیریز، انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی بہت جلد لیکچرز آ جائیں گے۔ تو یہ جو ٹرپ تھا یہ بائیڈن اور شی کی جو پریزیڈنٹ ہیں آف چائنا اینڈ یو ایس اے، انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی، G20 کی میٹنگ تھی انڈونیشیا کے اندر لاسٹ ایئر۔ وہاں پر ان کی کچھ ڈسکشنز ہوئیں، کچھ معاملات ان کے ڈسکس ہوئے، اور اس کا آفٹر ایفیکٹ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو سیکٹری آف اسٹیٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ انٹونی بلنکن، دے ول وزٹ ٹو چائنا ان فیبروری۔ لیکن فیب میں پھر کچھ ایک بیلون کنٹروورسی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نا یہ وہاں پر نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو اس وزٹ ہے اس کی امپورٹنس کچھ اس طریقے سے بھی ہے۔ پہلی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ پچھلے 5 سال میں پہلا سیکٹری آف اسٹیٹ کا وزٹ ہوگا۔ دوسرا یہ ایک آفٹر ایفیکٹ ہے آف شی بائیڈن جو سمٹ ہوئی تھی یا ان کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کا۔ تیسرا، ٹو ورلڈ پاورز جو کہ یو ایس اور چائنا ہیں، دے آر ایٹ odds۔ ٹھیک ہے، تو اس کو یہ ایک ٹائم ہے کہ وہ دونوں پاورز جو ہیں، کیونکہ ان کے درمیان ایشوز ہی اس طرح کے جنریٹ ہو رہے ہیں جو کہ ایک ملٹیپل فرنٹس کے اوپر دے آر ان کمپٹیشن، کوپریشن اور کنفرنٹیشن۔ سو یہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر بیٹھیں اور رولز سیٹ کریں گیم کے کہ کس طریقے سے ہماری جو رائیولری ہے وہ کس طریقے سے جانی ہے۔ تو اس کو بہت زیادہ ایک جو ہے پریفرنس دی جا رہی ہے ایک یو ایس کے اندر کہ ہم جو ہے اس وزٹ سے بہت کچھ اچیو کرنے والے ہیں، جبکہ چائنا کے اندر اس کو اس طریقے سے کوئی ایک ہائی فائی وزٹ کنسیڈر نہیں کیا جا رہا۔ ان کے مطابق جو چائنیز منسٹری ہے اس کے مطابق کہ یہ ایک روٹین کا وزٹ ہوگا، اس کے اندر کوئی میجر بریک تھرو ہونے کی ضرورت کوئی چانسز نہیں ہے۔ یہ جو فیب کے اندر اس وزٹ کو ہونا تھا انٹونی بلنکن نے، جس طرح میں نے آپ کو آلریڈی بتایا شی بائیڈن کی جو سمٹ ہوئی تھی، بیسیکلی جو یہ ٹرپ تھا جو بلنکن نے آنا تھا وہ چائنا کے اندر آنا تھا انہوں نے فیبروری کے اندر، لیکن وہ فیب کے اندر نہیں آئے۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ یہ بیلون کنٹروورسی۔ یہ ایک الجزیرہ کا آرٹیکل بھی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ بلنکن پوسٹ پون چائنا ٹرپ ایز اے بیلون اوور یو ایس فیولز ٹینشن۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ایک بیلون کنٹروورسی ہوئی تھی، اس کے اندر یہ تھا کہ جو یو ایس نے اپنے ایریاز کے اندر کچھ دیکھے کہ وہاں پر نا بیلونز وغیرہ کچھ فلائی کر رہے ہیں،
تو جب انہوں نے ان میں سے کچھ کو مار گرایا اور انہوں نے الٹیمیٹلی اس کو ایلیجلی بلیم یہ کیا تھا کہ چائنا از اسپائنگ آن یو ایس اے. ٹھیک ہے. فردر مور ابھی ایک ریسنٹلی ایک رپورٹ بھی پبلش ہوئی ہے یو ایس انٹیلیجنس کی طرف سے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ چائنا ہیز اے بیس ان کیوبا ٹو اسپائی یو ایس اے. تو یہ جو ایک ان کی بلیم گیم ہے یہ چلتی رہتی ہے. بہرحال جو وزٹ جو پوسٹ پون ہوا تھا اس کی میجر جو ریزن تھی وہ بلنکن نے صرف اس بیس پہ کر دیا تھا کہ ان کی جو بیلون کنٹروورسی اسٹارٹ ہوئی تھی. اب اس جو وزٹ ہے اس کی جو آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں کہ کوئی میجر بریک تھرو تو نہیں ہونا. ٹھیک ہے. مطلب کہ کوئی ایک اس طرح کی ڈیل سائن ہو جاتی ہے کہ دونوں جو پاورز ہیں جس طریقے سے ابھی پچھلے دنوں ایک ایران اور سعودی عربیہ کی ڈیل ہوئی تھی. مطلب کہ وہ اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں. اس طرح کی کوئی ایک میجر ایگریمنٹ تو نہیں ہونے والا, نہ ہی کوئی تائیوان کے اوپر, نہ انڈو پیسفک کے اوپر, نہ انڈیا کے اوپر, یا کوئی بھی اس طرح کا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ مے بی اٹ ول ہیلپ ان سیٹنگ دا رولز آف گیم, کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو کنفرنٹ کس طریقے سے کرنا ہے, ہم نے فردر کس طریقے سے جو چیزیں ہیں ان کو لے کے چلنی ہے, ہم کون کون سی جگہ پہ کوآپریشن کر سکتے ہیں, ہم کہاں کہاں پر کنفرنٹیشن کر سکتے ہیں, ہم کہاں کہاں پر کمپیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں بائیڈن نے ویسے ہی جب یہ آئے تھے تو ان کی جو پالیسی تھی ٹورڈز یو ایس اے سوری چائنا, تو وہ 3C پالیسی تھی جس کے اندر کمپٹیشن ہے, کنفرنٹیشن ہے اور کوآپریشن ہے. کمپٹیشن اگر آپ دیکھیں تو ٹیک اینڈ انفارمیشن ورلڈ کے اندر انہوں نے اکانومی کے اندر, ڈیفینس کے اندر وہ آلریڈی کمپیٹ کر رہے ہیں. جبکہ کنفرنٹیشن ہے, آپ انڈو پیسفک دیکھ لیں, تائیوان کا مسئلہ دیکھ لیں, وہاں پر وہ کنفرنٹ کر رہے ہیں. سملرلی جب یوکرین وار آتی ہے تو وہاں پر بھی ان کی آپس میں کنفرنٹیشن ہے, کیونکہ چائنا جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے رشیا کو اور یو ایس جو سپورٹ کرتا ہے وہ یوکرین کو. سملرلی کوآپریشن, وہ جب G20 کی سمٹ ہوئی تھی تو تب انہوں نے بات کی تھی کہ ہم کلائمیٹ چینج کے اوپر کچھ جو ہے وہ فردر انہانس کریں گے یا ہم موو کریں گے. تو یہ بھی ایک اچھا ٹائم ہے کہ دونوں جو اسٹیٹس ہیں وہ بیٹھیں, کیونکہ ورلڈ پاورز ہیں, اور یہ جو اس طریقے کے مسائل ہیں, دنیا کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوں. فردر اگر ہم دیکھیں یو ایس چائنا کی رائیولری ہے, اگر اس کو ہم ہسٹریکل کنٹیکس میں دیکھیں تو یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. 1919 کے اندر سیمیول پی ہنٹنگٹن ایک فلاسفرز تھے, سیکیورٹی انالسٹ تھے, پولیٹیکل انالسٹ تھے. انہوں نے ایک تھیوری دی تھی کلیش آف سیولائزیشنز. اس کے اندر انہوں نے یہ مینشن کیا تھا کہ فردر جو ان نیکسٹ جو ڈیکڈز آنی ہیں یا سنچریز آنی ہیں اس کے اندر یو ایس کی جو اوور آل کنفرنٹیشن ہوگی اٹ ول بی اگینسٹ دا کنفیوشیس اسٹیٹس, کنفیوشیس اور اسلام. ٹھیک ہے. تو جو کنفیوشین ہے اور اسلامک سیولائزیشنز ہیں ان کا جو گٹس جوڑ ہے یہ مغرب کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا. سو دیٹ واز دا ریزن کہ اس سے آنورڈ 1996 1998 سے آنورڈ جو ہے جو یو ایس کی پالیسی تھی ٹورڈز چائنا وہ چینج ہونی اسٹارٹ ہوئی. لیکن کیونکہ جو کلنٹن تھا اس نے مڈل ایسٹ کو سنبھالا ہوا تھا, اس کے بہت سے مسائل تھے, اور ٹیررزم اس ٹائم انکریز ہو رہا تھا. بش کے دوران جب بش آئے تو پھر وار آن ٹیرر بہت زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو وہ جو 9/11 کا انسیڈنٹ تھا اس نے اوور آل جو ساری لینڈسکیپ تھی وہ چینج کر دی ان کی فورن پالیسی کی. تو کیا ہوا کہ جو کلنٹن اور بش کی جو اوور آل ایمفیسس تھا وہ تھا وار آن ٹیرر کے اوپر. جو اوباما تھے انہوں نے وہ ساری چیزیں جو وار آن ٹیرر کی وجہ سے کھلری پڑی تھیں, جو مطلب کہ وہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ ان کی سپریڈ ہو چکی تھی, وہ جو ایک ایشوز جنریٹ ہو چکے تھے ان کو وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. کیسے اس نے افغانستان سے انخلاء کی بات کی, اس نے عراق واس کو ختم کرنے کی کوشش کی, اس نے لیبیا اور ادھر سے جو جتنے جتنے ان کے جو مسائل تھے ان کو کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو فیلڈ سٹیٹس تھیں ان سے امریکہ کو نکالا جائے. ٹرمپ نے آ کے وہ جو کام تھا وہ کمپلیٹ کیا, اور اس کے بعد ٹورڈس اینٹی چائنا جو اس کی پالیسی تھی وہ پراپر اس نے اس کو فوکس کر لیا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ٹرمپ آتے ہیں اور جب جاتے ہیں ان کا اوور آل ایجنڈا آنے کا بھی اور جانے کا بھی وہ صرف اینٹی چائنا پالیسی تھی. جس طرح پاکستان کے اندر اینٹی انڈیا یا انڈیا کے اندر اینٹی پاکستان پالیسی ہوتی ہے, سملرلی چائنا کے اندر جو یو ایس کے اندر تھی ان کی اوور آل جو پالیسی تھی وہ اینٹی چائنا تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد فردر اگر ہم دیکھیں تو بائیڈن جب آتے ہیں تو اس نے بھی وہی اسی طریقے سے جو اینٹی چائنا سٹانس تھا اس کو کنٹینیو کیا, اور اس کے کیمپ بیل کی مجھے آج بھی اسٹیٹمنٹ یاد ہے, انہوں نے کہا تھا کہ فرام ناؤ آن دا یو ایس پالیسی ٹورڈز چائنا ول بی آن ا نیو پیراڈائمز اینڈ دا پریویلنگ فیکٹر اور
آف دس پیراڈائم ول بی کمپٹیشن. ٹھیک ہے، تو اوور آل جو ہے یو ایس اور چائنا دے آر کمپیٹنگ. ٹھیک ہے، اور فردر بھی ان کی اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن جو ڈیسٹائن فار وار ایک بک ہے گرام ایلیسن کی، اس کے مطابق جو وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک سبق دیا ہے انہیں. یہ جو دونوں پاورز ہیں یو ایس اور چائنا، ان کو انہوں نے سبق دیا ہے، لیسن دیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے پچھلے 500 سال کی ہسٹری دیکھی ہے، اس 500 سال کی ہسٹری کے اندر 16 اس طرح کے ایونٹس تھے جب ایک رائزنگ پاور اور دوسری ایمرجنگ پاور، ایک مطلب کہ ہیجیمون ہے اور دوسری ایمرجنگ پاور ہے، ان دونوں کا آپس کے اندر ٹکراؤ ہوئے. اور اس 16 میں سے 12 ایسے پوائنٹس تھے جن کے اندر یہ ڈائریکٹ وار میں انوالو ہوئے ہیں، اور 4 جو پوائنٹس تھے وہ ایسے تھے کہ یہ بچ بچا کے نکل گئے ہیں، مطلب کہ انہوں نے کمپرومائز کر لیے. لیکن وہ جو کمپرومائزز تھے وہ بہت ہیوی قسم کے تھے. تو جو گراہم ایلیسن تھا اس نے بھی یہی ایک میسج دیا ہے ٹو بوتھ چائنا اینڈ یو ایس اے کہ دے ہیو ٹو مینج دیئر رائولری وداؤٹ کائنیٹک انگیجمنٹ. مطلب کہ آپ وار میں جانے کے بجائے آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام کریں اور جو ایریاز آف کوپریشن ہے ان کے اوپر کام کریں. تو مے بی کہ یہ جو وزٹ ہے اٹ ول بی ہیلپ فل فار ایکسپلورنگ دا ایونیوز آف کوپریشن اینڈ ٹو مینج دا تھنگس which are concerned for the all. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے چائنی جو یو ایس کے سیکٹری آف اسٹیٹ ہیں دے آر وزٹنگ چائنا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی کوئی امپلیکیشنس ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی. فردر ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس جو وزٹ ہوتا ہے اس کے کمپلیشن کے بعد میں ایک اور ویڈیو اس کے اوپر بناؤں گا تاکہ ہم دیکھیں گے کہ اس وزٹ کے آؤٹ کمس کیا ہوئے. تو اسٹے ٹیونڈ رہیں جی. تھینک یو. اللہ حافظ.